بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو قصص القرآن پارٹ 3 کے سلسلے میں خواجہ خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ملاقات، ان کے سفر اور سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ہے۔ اس میں خواجہ خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جن کی حکمت پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور ان کے درمیان اس سفر کا خاتمہ ہو گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ 3 واقعات کون سے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیا تو سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام ایسے کیے جن کی حکمت فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ وہ 3 کام کون سے تھے، ان کی حکمت کیا تھی، اس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 84 تک موجود ہے۔ پہلے کام کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت نمبر 71 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 71 میں موجود ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جب وہ دونوں چل دیے تو جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اسے اس لیے پھاڑ ڈالا کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ یہ آیت نمبر 71 ہے سورۃ الکہف کی۔ خواجہ خضر علیہ السلام کے اس فعل یا اس کام کا جواب آیت نمبر 79 میں موجود ہے، اور جو خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بتائی وہ یہ تھی کہ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب لوگوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک جابر بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی مالکوں سے چھین رہا تھا۔ کشتی کو اس سے بچانے کے لیے عیبدار اس لیے بنایا کہ وہ بادشاہ ان سے کشتی نہ چھین سکے۔ دوسرا کام جس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے وہ اس طرح ہے کہ آیت نمبر 74 میں ہے کہ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یعنی ناحق قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے دوسرے کام کی حکمت یعنی لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت کا ذکر قرآن پاک کی آیت نمبر 80 اور 81 میں موجود ہے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی میں مبتلا کر دے گا۔ بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس لڑکے سے بہتر ہو اور شفقت اور رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہو۔ وہ تیسرا کام جو خواجہ خضر علیہ السلام نے کیا اور جس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اس کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت نمبر 77 میں ہے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے آگے چلے تو ایک دیوار پائی جو گرا جاتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس تعمیر پر ان سے مزدوری طلب کر لیتے۔ اس تیسرے کام کی حکمت کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے آیت نمبر 82 میں موجود ہے، اور وہ جو دیوار تھی وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ خود ہی نکالیں، اور میں نے جو بھی کیا وہ خود نہیں کیا، اور یہ واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ 3 کام تھے جو خضر علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے کیے اور ان کی حکمت کا پتہ نہ ہونے کے سبب موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ ان کی حکمت پر بغیر کوئی تبصرہ کیے ان کو باماورا ترجمہ کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بادشاہ ذوالقرنین، اس کے سفر اور یاجوج ماجوج سے ملاقات کا احوال بیان کیا جائے گا۔ دینی اور قرآنی علوم میں اضافے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔